بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہماری اردو کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اردو کا گلدستہ تیسرا ایڈیشن گل لالہ 5ویں جماعت کے لیے۔ اپنی کتاب کھول لیجئے صفحہ نمبر 12 پر۔ آج ہم پڑھیں گے بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ۔ تو بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کیا ہے بچوں؟ یہ دو ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں کسی بھی ادارے کے اندر جو اسپیسیفک ایک ادارے کے اندر ایسی بوائز اینڈ گرلز کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کے ملک کے اندر جب کوئی ایسی ہنگامی صورتحال ہو جائے، کوئی حادثہ پیش ہو جائے یا کوئی ایسی آفت آ جائے جیسے جنگ، زلزلہ یا سیلاب آ جائے، تو اس طرح کے جو حالات ہیں تو اس میں یہ لوگ ان کی اس طرح سے ایک اسپیسیفک ٹریننگ ہوتی ہے کہ یہ اس وقت وہاں پہ جا کے لوگوں کو فوڈ دے سکیں، ان کی جو ابتدائی جو سٹارٹنگ مرہم پٹی ہے وہ کر سکیں، اور ان کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچا سکیں، اور ان کو اگر کوئی ملبے کے نیچے دب گیا ہے یا کوئی اس طرح کا سین ہے تو ان کو وہاں سے باہر نکال سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ علی اپنی باجی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گرلز گائیڈ میں شامل ہیں اور اپنا یونیفارم پہن کر اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے علی ایک دم کہنے لگا، باجی باجی، مجھے بھی گرلز گائیڈ بننا ہے۔ یہ سنتے ہی باجی زور سے ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے میرے منع سے بھائی، تم گرلز گائیڈ کیسے بن سکتے ہو؟ تم تو لڑکے ہو۔ ہاں، جس طرح لڑکیاں گرلز گائیڈ بنتی ہیں اسی طرح لڑکے بوائے اسکاؤٹس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دونوں اپنی اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت بھی لے سکتے ہیں جن سے وہ بہت سی بہادری کے کام کر سکیں، خاص طور پر اس وقت جب کوئی حادثہ ہوا ہو، ہنگامی حالت مثلاً جنگ، زلزلہ، سیلاب یا کوئی اور ناگہانی آفت پیش آ جائے۔ اس تربیت کے دوران لڑکوں اور لڑکیوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے، اپنے اور دوسروں کے کام آنے، ہنگامی حالت سے نمٹنے اور ہر قسم کے مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں مثلاً سوئی دھاگے کے استعمال سے لے کر چیزوں کی مرمت کرنا، لکڑی سے چیزیں، رسوں کا پل، عارضی اسٹریچر بنانا تک سکھایا جاتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد دینا بھی سکھایا جاتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ علی نے حیرانی سے پوچھا۔ چوٹ لگنے، زخمی ہونے یا کسی اور تکلیف مثلاً سانپ یا کسی کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر مریض کی مدد کرنے کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ ابو نے جواب دیا، جو علی اور باجی کی باتیں سن کر وہاں آ گئے تھے۔ ابو نے اٹھ کر کتابوں کی الماری سے ایک کتاب نکالی۔ اس کتاب کا نام تھا اسکاؤٹ تحریک۔ باجی اور علی نے حیرانی سے پوچھا، آپ کے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ ابو نے بتایا کہ وہ بھی اپنے اسکول کے زمانے میں اسکاؤٹ رہ چکے ہیں۔ علی نے کتاب کھول کر دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا۔ یہاں پہ فہرست دی گئی ہے کہ جو بوائز ہیں ان کی ایج کتنی ہو سکتی ہے اس ٹیم میں جانے کے لیے، اور گرلز کی۔ شاہین اسکاؤٹ 6 سے 11 سال، اب آگے ان کے جو ہیں ٹائپس ہیں۔ اسکاؤٹ 11 سے 17 سال، روور اسکاؤٹ 17 سے 25 سال، جونیئر گائیڈ 6 سے 11 سال، گرل گائیڈ 11 سے 16 سال اور سینئر گائیڈ 16 سے 21 سال۔ اوہ ابو، میں تو شاہین اسکاؤٹ بن سکتا ہوں، علی نے خوش ہو کر کہا، کیونکہ اس کی عمر جو ہے وہ 6 سے 11 کے درمیان تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، دیکھو آگے کیا لکھا ہے۔ اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ بیٹن پاؤل تھے۔ اسکاؤٹ تحریک کے بانی کون تھے؟ یعنی کہ کس نے اس کی کریشن کی، ابتدا کس نے کی؟ لارڈ بیٹن پاؤل تھے۔ وہ برطانیہ کے فوجی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ لڑکے اور لڑکیاں ابتدائی تعلیم کے دوران لکھائی پڑھائی کے ساتھ کچھ ایسے کام اور ہنر سیکھیں جن سے ان کی اپنی اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام تھا۔ اس پروگرام کو آزمانے کے لیے انہوں نے ایک کیمپ لگایا اور اس پروگرام پر عمل کرنا شروع کیا۔
جیسا کہ کیمپ میں رہنا، بہت کم اشیاء کے ساتھ گزارا کرنا اور خود سادہ کھانے بنا لینا وغیرہ۔ کیمپ میں کیا ہوتا ہے، آپ کی لائف بہت شارٹ ہو جاتی ہے، لائک آپ کے پاس جو لائک آپ کا لائف نہیں، آپ کا جو سروائیول ہے، جو آپ کا فوڈ پلان ہے اور جو آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ بہت شارٹیسٹ وے میں ہوتی ہیں، کیونکہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اور گھر سے باہر آپ نے کیمپ لگایا ہوتا ہے، تو اس کے اندر یا آپ نہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، نہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بس چھوٹی سی جگہ پہ آپ نے سونا ہے اور کچھ کم سے برتن ہوں گے جس میں آپ نے کھانا پکانا اور کھانا ہے ایک سادہ سا۔ تو یہ بھی ان کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ پروگرام بہت کامیاب رہا، والدین بھی بہت مطمئن ہوئے۔ انہوں نے اپنے بچوں میں خود اعتمادی اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ بڑھتے ہوئے دیکھا۔ رفتہ رفتہ اس پروگرام کی شہرت بڑھی اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے اسے اپنا لیا۔ اب یہ تحریک پوری دنیا میں موجود ہے۔ کون سی تحریک؟ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کی روحانی، ذہنی، جسمانی اور سماجی نشوونما کی تربیت میں شامل کچھ مہارتیں اور ہنر یہ ہیں، یعنی کہ اب انہیں کیا کیا سکھایا جاتا ہے، وہ کچھ ہم یہاں پہ اس صفحہ پر پڑھیں گے تفصیل سے۔ نمبر 1، اپنے مذہبی عقائد کے بارے میں جاننا اور ان پر عمل کرنا سیکھنا، مثلاً روزانہ ایک نیکی کرنا۔ نمبر 2، ذاتی صفائی اور ماحول کے صفائی کے طریقے سیکھنا، خود صاف رہنا اور استعمال کی چیزوں مثلاً برتن وغیرہ کو صاف رکھنا، پانی ابال کر ٹھنڈا کر کے پینے کے لیے استعمال کرنا۔ نمبر 3، چاق و چوبند رہنے اور جسمانی توازن قائم رکھنے کے لیے مختلف مشقیں کرنا۔ نمبر 4، ابتدائی طبی امداد کے طریقے سیکھنا، مثلاً زخم کی صفائی کر کے مرہم پٹی کرنا۔ اہم مقامات اور اداروں سے رابطہ کرنے کے طریقے جاننا، مثلاً فائر بریگیڈ، پولیس، ایمبولینس اور ہسپتال وغیرہ کے ٹیلی فون نمبرز جاننا۔ مختلف آلات مثلاً سیل فون، لینڈ لائن فون، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ کے استعمال کا طریقہ جاننا۔ ٹریفک کے قوانین اور سڑک پار کرنے اور کروانے کے قاعدے جاننا۔ بچت کے فوائد سے آگاہ ہونا اور اپنی جیب خرچ میں بچت کرنا سیکھنا۔ علامہ اقبال کے سوانح حیات اور ان کی کم از کم 3 نظمیں یاد کرنا۔ ماحول میں موجود پھولوں پودوں سے واقف ہونا، ان کا خیال رکھنے اور استعمال کے طریقے سیکھنا۔ اپنے یونٹ اور اسکول میں معاشرتی خدمت کے منصوبوں میں حصہ لینا۔ کھانا بنانے، دسترخوان لگانے سے لے کر گھر کی کچھ چیزوں کی خود مرمت کرنا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانوں گا، سچا پاکستانی بنوں گا اور سب کے کام آؤں گا۔ علی پڑھتے پڑھتے تھک گیا تھا لیکن اس کا شوق اور بڑھ گیا تھا۔ کتاب بند کر کے اس نے کہا، ابو یہ سب خوبیاں تو ہم میں ہونی چاہیے، اب تو میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں بھی اسکاؤٹ تحریک کا حصہ بنوں گا۔ ابو اور باجی نے خوش ہو کر کہا، انشاءاللہ۔ تو اسٹوڈنٹس، اس لیسن سے ہم نے کافی ساری چیزیں سیکھ لی ہیں۔ یہ بیسیکلی تو ہم ایک تنظیم کے بارے میں پڑھ رہے تھے، لیکن اس میں موجود وہ تمام کام ہمیں بھی آنے چاہیے، یا ہمیں بھی سیکھنے چاہیے، یا ہمیں بھی وہ تمام جو مینرز ہیں وہ ہونے چاہیے، جیسے کہ صفائی، اپنے مذہب کے بارے میں، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور ہمارے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، یہ سب جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ صاف ستھرا رہنا، اپنے ماحول کو صاف رکھنا، صاف ستھرے برتن میں کھانا کھانا اور پانی ابال کر پینا، یہ تمام کام ہم گھر پہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاق و چوبند رہنے کے لیے کچھ ایکسرسائز کرنا، اور جب کوئی زخم لگ جائے اس کو کیسے صاف کرنا ہے، اس کی مرہم پٹی کیسے کرنی ہے، اس چیز کو بھی سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر کچھ جو ایمرجنسی نمبرز ہوتے ہیں، لائک فائر بریگیڈ، اگر آگ لگ گئی تو آپ نے کس کو کال کرنی ہے، پولیس، ایمبولینس اور ہسپتال کے ڈیفرنٹ فون نمبرز۔ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری ہونی چاہیے جس کے اندر آپ یہ پوائنٹس لکھ لیں اور آپ اس پہ ٹک کریں کہ اس میں کون کون سی چیزیں آپ کر چکے ہیں یا کر سکتے ہیں، اور کون سی باقی ہیں ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو کچھ ایسے نمبرز، جیسے آگ لگ جائے تو ایمرجنسی کوئی بھی نہ ہو تو آپ کیا کریں گے، آپ کس نمبر پہ کال کریں گے، یا کوئی ایمرجنسی اس طرح کی ہے کہ پولیس کو بلانا پڑ رہا ہے، یا کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، آپ اکیلے ہیں اس کے پاس، تو ایمبولینس کو کیسے کال کرنی ہے، یہ سارے نمبر آپ نے یاد کرنے ہیں۔ مختلف آلات مثلا سیل فون، لینڈ لائن فون، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ کے استعمال کا طریقہ جاننا، یہ تو آپ کو یقیناً آتا ہوگا۔ اور ٹریفک کے قوانین، یعنی کہ سڑک پار کرنے سے پہلے آپ نے دونوں جانب دیکھنا ہے اور پھر آپ نے کراسنگ کرنی ہے۔
اور بچت کے فائدے ان کے آپ کو جتنا پاکٹ منی ملتا ہے، اگر 50 روپے ملتے ہیں تو سارے نہیں کھا لینے، اس میں سے 5 کھانے ہیں، 45 آپ نے بچا لینے ہیں۔ کچھ اس ٹائپ کا بھی آپ نے ایک اپنا سیکوینس سیٹ کر کے ڈائری میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کی کچھ نظمیں آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، ان کے نام بھی آپ کو پتہ ہوں گے یقیناً، اور ماحول میں موجود پھولوں اور پودوں یعنی کہ پلانٹس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی پوچھے یہ کون سا پھول ہے تو آپ کو نام آتا ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کے میری امی نے لگایا، امی کو ہی پتہ ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اپنے اسکول میں جو ہے دوسرے لوگوں کی خدمت کرنا یا کسی کچھ ڈفرینٹ جو ہیں آپ گروپس بنا کے دوسرے لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان لگانا، یعنی کہ یہ بھی آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ امی کھانا بنائیں تو آپ دسترخوان لگا دیں، یا کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنے لیے پکانا سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنی کوئی چھوٹی موٹی چیزیں خراب ہو گئی ہیں تو ان کو ٹھیک کرنا سیکھ لیں۔ تو یہ کچھ بیسکس ہیں جو آپ کو آنے چاہیے۔ سو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔